نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ آپ کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی ہے تو بہت سے لوگوں نے اس سلسلے میں خرافات شروع کر دی، زیادتیاں شروع کر دی اور آپ کی پیدائش کو جشن کا موقع سمجھ لیا، حالانکہ اصل حق ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت پر عمل کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عمل کریں۔ دیکھیے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی آدمی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے، آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ پبلک کو دیکھیں، اس کے محلے کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو دیکھیں، وہ اس آدمی کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اگر زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، نیک شریف آدمی ہے، تو سمجھو یہ با اخلاق اور نیک آدمی ہے، اور اگر زیادہ لوگ یہ کہیں کہ یہ برا آدمی ہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ آدمی برا ہے۔ دو چار اختلاف کرنے والے، دو چار مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر زیادہ پبلک اس طرف ہے کہ اس آدمی کو اچھا بتا رہی ہے تو سمجھ لو کہ وہ آدمی اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی شخصیت ہے اور آپ کے اعمال، اخلاق، کردار ایسے تھے کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی اور پرائے بھی آپ کی تعریف ہی کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے اسٹینڈرڈ کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہوگی کہ اپنے لوگ جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ تو آپ کی تعریف ہی کریں گے، لیکن مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کیا کرتے تھے، کبھی برائی بیان نہیں کی۔ اس کی سب سے بڑی مثال جب مسلمان مکہ مکرمہ میں تنگ آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کی اجازت دی کہ آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیے، مکہ کے لوگ یہاں چین سے جینے نہیں دے رہے تو آپ کسی اور ملک میں جا کر اپنی زندگی گزاریے۔ کہاں جائیں؟ مشورہ ہوا کہ حبشہ چلے جائیں، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ عیسائی ہے اور نرم دل ہے، تو آپ وہاں جائیے۔ مسلمان ہجرت کر کے وہاں چلے گئے۔ مکہ کے کافروں کو پتا چلا کہ ہمارے ملک سے کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں، تو مکہ کے لوگوں نے ایک ٹیم بنائی اور ان سے کہا کہ آپ وہاں جائیے حبشہ کے بادشاہ کے پاس، ان سے بات کریے کہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، لہذا آپ ہمیں ان کو واپس کر دیجیے۔
کافروں کے سردار تھے ابو سفیان، جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کی دشمنوں کی صف میں تھے۔ وہ وہاں پر پہنچے ملک حبشہ میں، جا کر حبشہ کے بادشاہ سے بات چیت کی، ملاقات ہوئی تو حبشہ کے بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی ان کو چھوڑنا یا بھیجنا یا یہاں روکنا یہ تو بعد کی بات ہے، آپ مجھے پہلے اس آدمی کے بارے میں بتائیں جو اپنے آپ کو نبی کہنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا، ابو سفیان سے پوچھا حبشہ کے بادشاہ نے کہ آپ مجھے اس آدمی کے بارے میں بتائیں جس پر یہ لوگ ایمان لائے ہیں اور جو اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تقریر کی، بہت شاندار تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی، اور انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کو سمجھایا۔ بعد میں ابو سفیان نے جو بات کہی، اب ایسے وقت میں کہ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، صحابہ کا دشمن، اور صحابہ کو واپس لے جانے کے لیے آیا تھا۔ اب ایسے میں آپ سوچیں کہ جب دشمنی ہوتی ہے تو آدمی جھوٹے الزام بھی لگاتا ہے، غلط سند بھی بکتا ہے، نہ جانے کیا کیا کہتا ہے جب دل میں دشمنی ہوتی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں بھی ابو سفیان نے حبشہ کے بادشاہ سے فرمایا کہ محمد ہمارے ہی اندر پیدا ہوئے، ہمارے ہی اندر پلے بڑھے، ہمارے ہی اندر جوان ہوئے، لیکن آج تک کوئی کمی ہم نے ان کے اندر نہیں دیکھی، آج تک ہم نے کوئی خرابی ان کے اندر نہیں دیکھی، آج تک ان کے اخلاق میں، اعمال میں، کردار میں کوئی کمی نہیں دیکھی۔ ہم تو انہیں صادق کہتے ہیں، سچوں میں سب سے سچا کہتے ہیں، ہم تو ان کو امین کہتے ہیں، امانت دار کہتے ہیں۔ بس نجاشی نے، حبشہ کے بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ جب وہ نبی سچا ہے، جب وہ پیغمبر سچا ہے، تو پھر اب میں تمہیں اس کے صحابہ کو یہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں دیتا، لہذا تم چلے جاؤ۔ اس واقعے سے بتانا یہ ہے کہ ایسے دشمنی کے ماحول میں بھی ابو سفیان چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، الزام لگا سکتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا کر سکتے تھے، بادشاہ کے دربار میں جھوٹ بول کر مسلمانوں کو واپس لے جا سکتے تھے۔ لیکن ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر ایک نقطہ انہوں نے نہیں لکھا، ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیان نہیں کی۔ تو بتانا یہ ہے کہ ایسے نبی کی امت میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں اپنے تو اپنے، غیر بھی کوئی الزام تراشی نہیں کرتے، غیر بھی ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ ہم ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، تو حق یہ ہے کہ ہم ان کی پیدائش کے دن جشن منانے سے، حلوے بانٹنے سے، کھانے پکانے سے زیادہ اچھا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں کہ آپ نے کیسی زندگی گزاری کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، اور اس زندگی کو پڑھ کر اس زندگی پر عمل کریں۔ آپ نے قرآن کریم میں بار بار یہ آیت سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی حضور نبیوں میں آخری نبی، اور حضور کا دین دینوں میں آخری دین ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ آپ کے بعد کسی اور رول ماڈل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایسی مکمل زندگی گزار کر لوگوں کو دکھائی ہے کہ اب آپ کے بعد کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ ایسا دین لے کر آئے ہیں کہ جس دین میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر قدم قدم پر رہنمائی کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں، آپ نے ہر بات اپنے دین، مذہب میں اور اپنی زندگی میں سکھائی ہے۔ چھینکنے کا طریقہ بتایا کہ چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کھانسی آئے تو کیا کرنا چاہیے، جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر آپ کو اپنی حاجت پوری کرنی ہے، استنجا کرنا ہے،
بھدا سا لفظ ہے، بھدے سے کام ہے، دوسروں کے سامنے بیان کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا، کیسے کرنا چاہیے، استنجا کرنے کے بعد کیسے پاکی حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ روایات میں لکھا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے جب آپ استنجے میں جائیں تو ذرا بائیں طرف زور ڈال کر بیٹھے، اپنے بائیں پیر پر زور ڈال کر بیٹھے، اس سے آپ کا پیٹ زیادہ اچھی طرح صاف ہوگا۔ کتنی باریک بات ہے کہ حضور صلی اللہ، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری، باریک سے باریک مسئلہ اور باریک سے باریک بات آپ نے سکھائی ہے اپنی امت کو۔ جو بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے کام ہیں، ان میں تو کیسی رہنمائی کی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو سکھایا کہ جوانی کیسے گزارنی ہے، بوڑھے کو سکھایا کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے، مردوں کو سکھایا کہ زندگی کیسے گزارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک مرد تھے، عورت نہیں تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں۔ حضور کی جو اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بہت نکاح کیے ہیں، بہت نکاح کیے ہیں، اتنے زیادہ نکاح کیے ہیں، وہ کیوں کیے ہیں یہ سمجھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد تھے، مردوں کے تمام مسائل آپ نے اپنے صحابہ کو سکھائے ہیں، لیکن دین تو عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کے مسائل ان کو کیسے سکھائے جائیں، عورتوں کے مسائل ان کو کیسے بتائے جائیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ زیادہ نکاح کر سکتے ہیں۔ 11 نکاح کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، تاکہ زیادہ عورتیں آپ کے نکاح میں آئیں، آپ زیادہ عورتوں کو مسائل سکھائیں، اور پھر وہ عورتیں صحابیات کو اور امت کی عورتوں کو مسائل سکھائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیے ہیں۔ تو مردوں کو بھی آپ نے مسائل سکھائے اور عورتوں کے مسائل سکھانے کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ امیروں کو کیسی زندگی گزارنی ہے وہ بھی جی کر سکھائی۔ غربت میں زندگی کیسے گزارنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا۔ بزنس مین آدمی جو اپنی تجارت کرتا ہو اس کے لیے کیا مسائل ہے، کیسے بزنس کرنا ہے یہ بھی سکھایا، اور اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے، کسی کے یہاں نوکری کر رہا ہے، وہ بھی سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے کی زندگی میں اٹھنے بیٹھنے کے، سونے جاگنے کے، کھانے پینے کے سارے ہی تو مسائل سکھا دیے ہیں اس امت کو، لیکن ہماری بدقسمتی، بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے حضور کی تعلیمات کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم حضور کی امت میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ظلم یہ کیا ہے کہ آپ کی تعلیمات نہ ہمیں معلوم ہے، نہ کبھی سیکھنے کی فکر ہوتی ہے، نہ کبھی پڑھنے کا موقع ہوتا ہے، اور عمل کا تو مسئلہ ہی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کیسے اخلاق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیسے ہمدردی آپ کے دل میں لوگوں کے لیے تھی۔ طائف کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ان لوگوں نے نہیں مانا، اور اس کے بعد کچھ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جو چاروں طرف سے پتھر برسا رہے تھے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایسے وقت میں کہ وہ لوگ پتھر برسا رہے ہیں، کوئی پتھر سر پر لگ رہا ہے، کوئی مونڈے پر لگ رہا ہے، کوئی ٹانگوں میں لگ رہا ہے، یہاں تک کہ حضور کے پیر کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا۔ حضور کی پیر کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا، خون سے لت پت ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی تم چاروں طرف سے، بچوں تم چاروں طرف سے مجھ پر پتھر برسا رہے ہو، ایک طرف سے خالی رہنے دو، چاروں طرف سے نہ برساؤ، 3 طرف سے پتھر مار لو، ایک طرف سے مجھے بولنے کا موقع تو دو کہ میں تمہیں کہنا کیا چاہتا ہوں، میری بات کو ذرا سن تو لو کہ میں تمہیں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن لت پت ہے خون میں، ایسے میں آسمان میں لرزہ آ گیا، فرشتوں کی دنیا ہل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، سب سے عظیم ہستی ہے، ایسی ہستی کا یہ حال ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اجازت دے، ہمیں اجازت دے کہ ہم ان لوگوں کو ختم کر دیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتے، چاہے کوئی نبی بھی ہو ان کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں ہوتا۔ لیکن روایات میں لکھا ہے اس موقع پر، طائف کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کر عذاب دے دو، یا اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ عذاب نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جس کا مسئلہ ہے اسی سے جا کر پوچھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جا کر پوچھ لو۔ بس فرشتے آئے، توڑے ہوئے آئے، بھاگے ہوئے آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم کرے 2 پہاڑوں کو اٹھا کر ان کو مسل دے گا، آپ حکم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں کیسے حکم کر دوں، مجھے انتظار ہے اس بات کا کہ شاید ان کی آنے والی نسلوں میں ہی کوئی ایمان لے آئے، میں تو اس بات کا انتظار کروں گا، لہذا ان کو عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا یہ بات جان کر، آپ کو یہ بات جان کر تعجب ہوگا کہ وہی طائف کے لوگ جن کو بد دعا نہیں دی اور جن کو عذاب سے بچا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہی میں سے ایک آدمی محمد بن ثقفی پیدا ہوئے، آگے چل کر محمد بن ثقفی پیدا ہوئے، اور ہندوستان میں جو سب سے پہلے دین اور اسلام اور مذہب کا جو نام ہندوستان میں آیا وہ انہی طائف کی اولاد میں سے ایک آدمی یہاں ہندوستان میں مذہب اسلام کو لے کر آیا، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شاید ان کی اولاد میں کوئی ایمان لے آئے۔ ان کی اولاد میں سے ایک آدمی محمد بن ثقفی پیدا ہوئے، انہوں نے پہلی مرتبہ یہاں ہندوستان میں اسلام کا تعارف اور اسلام کا انٹروڈکشن کرایا، ہندوستان میں ان کی وجہ سے اسلام آیا۔ تو یہ ہم پر احسان تھا، ہندوستان والوں پر خاص طور سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ انہی میں سے ایک آدمی پیدا ہوا جنہوں نے یہاں ہمیں اسلام کا تعارف کرایا، اور ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ انہی طائف کے اولادوں کی وجہ سے ہے۔ یہ ایسے ہمدردی کے مار رہے ہیں لوگ، پھر بھی آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی آپ ان کے لیے رحمت للعالمین کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دوسروں کو کیسے عزت دی جاتی ہے یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور کتنے لاجواب انداز میں سکھایا۔ روایات میں لکھا ہے فتح مکہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فیصلے فرمائے، بہت سے حالات ہیں، ان میں سے ایک نماز کا وقت آیا۔ نماز کا وقت آیا تو لوگوں کو انتظار ہوا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان کون دے؟ اب سب کو انتظار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام لیں گے اذان دینے کے لیے۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جن کے بارے میں ہے خیر البشر بعد الانبیاء کی تحقیق، تمام نبیوں کے بعد دنیا میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، اور سارے صحابہ تھے، انتظار تھا کہ اذان کے لیے کس کو کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بلال کہاں ہے، بلال کو بلاؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے غلام تھے، ان غلام سے فرمایا کہ بلال اذان دو، اور کیسے اذان دو؟ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دو۔ لوگوں کو دکھانا تھا کہ جو سب سے نیچے گرے ہوئے لوگ تھے، جو غلام تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کو عزت دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ لوگوں کو عزت ایسے دی جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں کعبے پر چڑھنے لگا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بلال، ایک زمانہ وہ تھا کہ ابو جہل تجھے کعبے کے اندر دروازے سے بھی گھسنے نہیں دیتا تھا، وہ زمانہ تھا کہ تجھے کعبے کی دیوار پر ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی، تجھے مار پڑتی تھی، آج تو کعبے کے اوپر چڑھ رہا ہے، تجھے یہ عزت کیسے ملی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، میں نے اپنے دل میں جھانکا، اپنے دل میں سوچا کہ تجھے یہ عزت کیوں مل رہی ہے کہ اتنی پستی میں پڑے ہوئے لوگ اور کعبے کے اوپر آج تو چڑھ رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ میرے دل نے یہ کہا کہ وہ ہستی جو نیچے کھڑی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے آج تجھے عزت مل رہی ہے۔ تو بتانا یہ ہے، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ جشن و میلاد کا مہینہ نہیں ہے،
ہاں اس مہینے میں حضور پیدا ہوئے یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن اس پر خوشی منانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس موقع پر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی زندگی کو اس مہینے سے خاص ایک تعلق حاصل ہے، اس موقع پر سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھ کر سنائیں۔ یہ واقعات ایسے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کی سیرت پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔